أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے آخری عاشرے کے قریب ہے. اللہ رب العزت نے یہ مہینہ مسلمانوں کو عطا کیا اس لیے کہ میرے بندے اس میں استغفار کریں، معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کو بخشائیں، جو ان سے اعمال ہوئے ہیں اگر وہ اچھے ہیں وہ قبول کروائے، اور اگر ان سے گناہ ہوئے ہیں تو وہ میرے قریب آئیں اور مجھ سے معافی طلب کریں تاکہ میں معاف کروں. جب میں معاف کروں گا ان کے دل سے گناہ معاف ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، تو پھر ان کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی. تو اللہ رب العزت نے یہ مہینہ جب اپنے بندوں کو عطا کیا، مسلمان اس کے لیے خوش تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اور جیسے ہی مہینہ آتا ہے تو لوگ اپنے معاملات کو بدل کر اپنے دنیاوی کاموں میں مشغولیت کے بجائے اسے کم کر دیتے ہیں اور دین کو زیادہ وقت دیتے ہیں. یہ اس مہینے کی اپنی برکات ہے. ہر انسان چاہے وہ جتنا ہی دنیا میں مشغول ہو اور دنیا کے کاموں میں اس کو لذت حاصل ہو، لیکن اس مبارک مہینے میں وہ اپنے کاموں کو ایسے مختصر کر دیتا ہے کہ باقی اوقات میں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہتا ہے. اگر 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے وہ دنیا میں رہتا، لیکن اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اب وہ 6 سے 7 گھنٹے یا کچھ گھنٹے دنیا میں رہ کر باقی وقت اللہ کے دین میں لگاتا ہے. چاہے وہ ذکر و اذکار کے معاملات میں ہو، چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے وہ جو بھی عبادت ہو، اس میں لگانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب رمضان مبارک کا اختتام ہونے لگتا ہے، پہلا عشرہ گزرنے کے بعد دوسرا عشرہ، اور دوسرا عشرہ گزرنے کے بعد جب تیسرا عشرہ ہوتا ہے، تو اس میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو اٹھا کر کسی کے سپرد کر دیں تاکہ ہم 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں اور دنیا کو بھول کر صرف اللہ کا مہمان بنے اور اللہ کے قریب بیٹھیں. جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں یا جو ہم سے ہوں گے ان کی ہم معافی مانگیں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہم دنیا میں بسنا نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہی ہے، یا اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم سے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ان 10 دنوں میں مسجد کا رخ کر لے، دن رات اللہ کا مہمان بن جائے جب تک اللہ کا حکم ہے. یعنی وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف ہے. اعتکاف ایسا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن علی الکفایہ ہے. اس میں کوئی زور زبردستی والا نہیں ہے.
کہ لازمی آپ پر یا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، نہیں بلکہ سنت ہے علی الکفایہ ہے۔ جیسے سنتوں کے اپنے اقسام ہیں کہ ایک تو وہ سنت عمل ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے فرض کے بعد جتنی رکعتیں وہ سنت پڑھتا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اب اسے یہ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ سفر کی حالت میں ہے، بیماری ہے، بہت ضروری کام پیش آیا ہے، اس کی وجہ سے چھوڑ دی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ مسلسل چھوڑنے والے ہوں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، سخت گناہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ وہ سنت ہے کہ جس میں یہ قید نہیں لگایا بلکہ یہ کہا کہ یہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کافی ہونا۔ اب کچھ لوگوں میں سے یعنی محلے کی ایک مسجد ہے، پورے محلے میں ایک مسجد بنی ہے، اب ان کا عبادت گاہ یہی مسجد ہے اور پورے محلے سے لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، تو اب یہ پورے محلے والے اگر اس سنت پر عمل کریں گے اور اس سنت کو اپنے اوپر لازم کر کے پورے محلے میں سے اگر ایک شخص بھی تیار ہو جائے اور اس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، سنت اعتکاف کی نیت سے، تو اب پورے محلے سے یہ سنت ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس پورے محلے سے ایک بھی شخص نہ بیٹھا مسجد میں تو پورا کے پورا محلہ گناہگار ہے۔ اب اس گناہ میں یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب تو ایک یا دو لوگوں کو عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم سنت ہے اس کو ترک کرنے والا ایک شخص ہوگا، لیکن گناہ میں سارے محلے والے شامل ہیں، کیونکہ اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے محلے کے مسجد میں سے ایک شخص آ جائے، اعتکاف میں بیٹھ جائے، پورا محلہ اب اس سنت سے بری ہو گیا، یعنی اس پر سے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھی نہیں بیٹھے گا، سارے لوگ غافل ہو جائیں گے، مسجد آخری عاشرے میں خالی ہوگی، تو ان سارے محلے والوں پر اللہ کا غضب ہے۔ اعتکاف سنت عمل ہے، لیکن اتنا چھوٹا معمولی سا عمل بھی نہیں ہے کہ ہم اگر چاہے تو کر لے ورنہ چھوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعتکاف کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعتکاف ہے کہ مسلسل چند مہینوں تک وہی رہے، خاموشی سے، نہ دنیا کا کوئی شخص، نہ وہاں کچھ ایسا عجیب سا منظر، صرف اور صرف آپ اور آپ کا رب ایک غار میں بیٹھ کر چند مہینوں تک خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں بیٹھے رہے۔ اور یہی پہلا اعتکاف تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقبولیت کے اعلیٰ درجے پہ تھے تو اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں یعنی رمضان المبارک کا جب آخری ایام ہوئے تو وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن تھے اور شب قدر بھی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول شروع کیا۔ اب قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی غار میں نازل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتکاف کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ نہیں کہ اب میں نے اعتکاف کیا ہے تو تم پر فرض یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، لازمی کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہے شرط اس میں، لیکن یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر اعتکاف نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے پابند تھے،
वैसे तो मस्जिद में रहा करते थे, सहाबा उनके साथ होते थे, दीन का काम होता, दर्स व तदरीस होती, आमाल बांटे जाते और अल्लाह के हुजूर के चेहरे को देखते सहाबा मुंतजिर रहते थे कि अब हुक्म नाजिल हो जाए, अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, मुबारक ज़बान से हम कुछ सुने ताकि हम अमल करें, इसलिए कि वो हरीस थे, उनके अंदर इस चीज का हिस्स था। जब इंसान दुनिया में हरीस हो जाए, वो कोशिश करता है कि अब मेरे पड़ोसी ने इतना अच्छा बंगला बनाया है, इस बंगले में वो अच्छा रहता है, रहन सहन के लिए जगह बहुत बेहतरीन बनाया है, अब ये दुनिया का एक गाफिल हरीस इससे बढ़कर कोशिश करता है ताकि वो इससे बढ़कर अच्छी जिंदगी गुजारे। ये गाफिल है, ये दुनिया का हरीस है। लेकिन सहाबा दुनिया के हरीस नहीं होते थे, वो दीन के हरीस थे। वो दीन के इस तरह हरीस थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक और चेहरा मुबारक पर उनकी नजरें होती थी कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कुछ ऐसे कलमात सुन लें कि उसमें उसका हुक्म हो या अमल हो, ताकि हम हुक्म बजा लाए या उस अमल पर हम अमल करें, अपने अंदर लाए। वो इस कदर हरीस थे। देखें, इससे ये पता चलता है कि उनके अंदर दीन का कितना शौक और ज़ौक़ था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल एतकाफ में बैठे जाते, जब रमजान और मुबारक के आखिरी अय्याम होते थे, इनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ की नियत कर लेते, मस्जिद में आ जाते, तो जैसे देखा कि अज़वाज मुतहहारात वो घरों में है, हज़रत आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, मुझे भी शौक है, इजाजत दे दीजिए कि जब आप मस्जिद में एतकाफ करेंगे, मैं घर में रहूंगी एतकाफ से। अब ये इनके अंदर दीन का शौक है। वहां से हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा भी आती हैं और फरमाती है, या रसूल अल्लाह, मुझे भी इजाजत दे दीजिए। उसके बाद बाकी अज़वाज मुतहहारात भी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि औरतें वो घर में एतकाफ कर सकती हैं, उनके लिए एतकाफ की जगह वही है जहां वो नमाज पढ़ती हैं। अब इसमें ये शराइत भी नहीं लगा है कि अब औरतें जो हैं वो घर में एतकाफ की नियत से बैठ गई, अब खिदमत वाला कोई नहीं है, खाना लाने वाला कोई नहीं है, इजाजत दे दी कि खाना भी खुद ला सकती है, इस जरूरत के लिए एतकाफ की जगह से निकल सकती हैं। अब खवातीन के अंदर दीन का इतना शौक, तो सहाबा कितने गुना इनसे आगे होंगे, इस सवाब में कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते होंगे। मेरे ख्याल में ये अपने ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सुन्नत वो फर्ज कर लेते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तहज्जुद के पाबंद है, तो हम क्यों नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पीना इस तरह करते हैं, दाएं हाथ से खाते हैं, इस तरह बैठकर खाते हैं, ऐसा लिबास पहनते हैं, ऐसे रास्ते पे चलते हैं, और सोते इस तरह है, और जागते इस टाइम है, सोते इस टाइम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी सहाबा ने अपने नजरों से इस तरह कैच की है कि अगर किसी मकान में कोई ऐसा कैमरा लगाया जाए कि एक एक सेकंड भी वहां महफूज हो, तो सहाबा ने उससे बढ़कर महफूज किया अपने अंदर। उनकी सीने इस दीन से भरे हुए थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरतीब ये बताई कि जैसे ही रमजान मुबारक का अपने इख्तिताम में हो, अपना आखिरी आशरा हो, तो 20वें रोजे को सूरज गुरूब होने से पहले, यानी सूरज जब गुरूब होता है उम्मन इसके बाद अज़ानें होती हैं, लेकिन मोतकिफ जो इत्काफ में बैठने वाला शख्स है, उसके लिए जरूरी यह है कि वो 20वें रोजे को असर की नमाज के बाद
اپنی تیاری کریں، مسجد میں آ جائیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنا نیت کر لیں اور اعتکاف شروع کریں۔ اگر اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد کوئی شخص آتا ہے کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اب یہ اس سنت سے محروم ہو چکا ہے۔ اعتکاف میں تو بیٹھ سکتا ہے، وہ نوافل یعنی نفلی اعتکاف شمار ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کے لیے ضروری یہ ہے کہ 20واں روزہ ہو اور عصر کی نماز کے بعد آپ کوشش کریں مسجد میں آ جائیں، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے آ کر اپنا نیت کر لیں۔ جیسی سورج غروب ہو جائے تو آپ کا اعتکاف شروع ہو چکا ہے، اور یہ اعتکاف رہے گا اس وقت تک کہ جب یہ نہ بتایا جائے کہ عید کا چاند وہ دیکھا گیا ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کے ایام ختم ہو چکے ہیں، تب جا کر آپ اعتکاف سے جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ آپ نے جو سنت تھا وہ ادا ہو گیا آپ کا، اب آپ اعتکاف کی نیت اور کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں رہوں مسجد میں تو نوافل جو نفلی اعتکاف ہے اس سے نیت کرے، لیکن کوئی شخص چاہتا ہے میں دنیا میں اتنا مشغول رہتا ہوں کہ دنیا کے کام زیادہ ہیں، سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ شخص جب بھی مسجد آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے، چاہے 1 دن کے لیے ہے، 1 گھنٹے کے لیے ہے، یا 10 دن کے لیے ہے، یا 1 مہینے کا اعتکاف ہو، وہ نفلی شمار ہوگا۔ وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی ثواب ہے، لیکن اس درجے تک نہیں ہے کہ جس درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 10 ایام اور ان کی راتیں یہ جو ہیں جس قدر فضیلت رکھتی ہیں، کیونکہ اس میں تاک راتیں موجود ہیں، اس میں شب قدر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کی نیت کی تو چند مہینے تھے، وہ غار حرا میں پہلا اعتکاف تھا۔ آخری ایام میں جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی شروع ہو چکا ہے، تو آخری آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آخری آیتیں تھی بعد میں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب آخری ایام تھے ان کے، تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شب قدر بھی ہے اور تاک راتیں بھی ہیں، اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ شب قدر کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے، صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی عمریں 1000 سال ہوتی تھی، تو وہ عبادت کرتے تھے، ہماری عمریں 60 سال ہے، ہماری عمریں کم ہیں، ہم کیسے اللہ کے ساتھ ہم ایسے عبادت کیسے کریں گے کہ اللہ خوش ہو جائے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت سورت نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات جو ہے یہ تمہارے لیے 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے معتکف کے لیے بہت آسانی ہے کہ جب وہ مسجد میں رہتا ہے تو وہ عبادت ہی میں مشغول رہتا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ شب قدر کب ہے، 21ویں کو ہے، 23ویں کو ہے، 25ویں کو ہے، 27ویں کو ہے یا 29ویں کو ہے، یہ معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑی آسانی یہ ہے اس شخص کے لیے کہ یہ شخص جب مسجد میں آ جائے تو ساری راتیں اس کو حاصل ہیں، اب کسی نہ کسی رات اس کو شب قدر حاصل ہو جائے گا، اور وہ بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹے اعمال ہیں، ہم انہیں سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت کوئی فرض تھوڑی ہے، لیکن اس سنت کی برکت سے ہو سکتا ہے آنے والے پورے سال تک اللہ تعالیٰ ہمیں ان فرضیات کو بھی پابند بنا دے۔ تو اس لیے ان اعمال کو چھوٹا عمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف یہ سنت کفایہ ہے۔ اس طرح ہے کہ اگر پورے محلے میں سے ایک شخص بھی آ کر مسجد میں بیٹھے تو سارے لوگوں سے سنت ادا ہو جائے گا، اگر کوئی شخص بھی نہ آیا تو سب کے سب گناہگار ہے، سب کے سب
اس گناہ میں شامل ہے، اللہ کا غضب ہے ان پر۔ کیا مسجدیں خالی ہیں؟ محلے والے سارے اپنے گھروں میں ہیں، ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے اور اس سنت پر عمل کرے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔